دیکھیں مسئلہ یہ ہے بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر نے خود 91 کے سب لا 7 کے تحت اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بھئی اگر میں قبول ہوں تو میں حاضر ہوں، اگر نہیں قبول تو کل یہ ہفتے کو کیبنٹ ختم ہو جائے گی اور پرائم منسٹر کنٹینیو کرے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ نیا پرائم منسٹر ٹیک اوور نہیں کر سکتا. اور وہ تو بڑے جالی موڈ میں تھے، ہنس رہے تھے آج جب میٹنگ ہوئی سلیکٹڈ لوگوں کی. اور اس میں کل پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ ہے پہلے 3-4 بجے. اور پھر یہ میری درخواست تھی ان سے کہ قوم سے خطاب کریں، انہوں نے بہت زبردست خطاب کیا. آئی مسٹ گیو ہم فل کریڈٹ کہ اس نے ساری دل کی بات جو ہے وہ کھول کے قوم کے سامنے رکھی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 174 ووٹ جو ہیں وہ ہو جائیں گے ہفتے والے دن. اگر نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کو تو پھر کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، اور پھر 6 مہینے تک کوئی عدم اعتماد نہیں آ سکتا. اگر ہم 157 کے تحت ریزولوشن لاتے تو پھر وہ اور چیز تھی، لیکن یہ 91-7 کے تحت آ رہی ہے تو 6 مہینے تک کوئی عدم اعتماد نہیں آ سکتی پھر. اور پھر یہ ان کا ایک لانگ مارچ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ راستہ دیں گے اور انتظار کریں گے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں وہ احتجاج کا ان کا حق ہے، وہ آ کے احتجاج کریں. لیکن اب جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا، اب وہ پنجاب پہ حملہ یہ لڑائی لڑی ہے آصف زرداری نے. نون لیگ ویسے ہی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے بلا وجہ، ان کے لوگوں نے ووٹیں دی ہوں گی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ ساری آصف زرداری کی ہے. کسی اور بندے نے پیسے نہیں لگائے، آصف زرداری کے بندوں نے آگے پیسے لگائے ہیں. اور یہ جو 20 21 17 18 جتنے لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے یہ صرف ایک شخص کے بندوں نے کی ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری. نون نے ہر چیز پتہ ہے. میرے خیال میں میرا قیاس یہ ہے کہ پتہ ہے، لیکن ابھی تو ایسی بات کرنی مناسب نہیں ہے. یہ کس میں اتنی جرت ہے جو کھل کے آگے دیکھیں؟ اندر کی ضمیر کی بات ہوتی ہے، بکنے اور بکنے والوں کی کمی نہیں ہے. جب لوگوں کو چھانگا مانگا لگایا گیا، جب مری میں لے گئے کہ 2 آدمی جو تھے ہم پنڈی والے، ہم نے کہا جی ہم نہیں جا رہے، ہم زندہ رہے تو ووٹ دیں گے. ہم نہیں گئے جی مری میں، ہم نہیں ٹھہرے وہاں پہ. اب جو مسئلہ ہے کہ اب یہ سارا رش بڑھے گا پنجاب کی طرف. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر قیمت پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کو وہاں بھی ناکامی ہوگی. لیکن ایک بات طے ہے، اب یہ مرکز کی طرف کوئی آئینی قانونی چڑھائی نہیں کریں گے. اور آج پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ چیئرمین جو ہے سینٹ موجودہ جو ہے وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے. اور اس پارٹی میٹنگ کے دوران ہی جو 8-10 لوگ تھے ان میں بلایا گیا ان کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے امیدوار ہیں. اور ڈپٹی کا فیصلہ بعد میں ہوگا، حالانکہ بعض لوگوں کی رائے تھی آج ہی ہو جائے. میری رائے تھی کہ ڈپٹی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے، اور میری رائے کو مان لیا گیا. چیئرمین سینٹ کا فیصلہ کر دیا گیا. دیکھیں آپ بالکل سمجھدار آدمی ہیں، روز آپ اتنے پرمغز پروگرام کرتے ہیں، تو بلوچستان کے بڑے ووٹ ہیں اور بلوچستان کا ایک رول ہونا چاہیے. اور آئین اور قانون کے تحت دیکھیں جو پیسے لگا کے ممبروں کو خرید سکتے ہیں تو غیر ملکی طاقتیں بلوچستان کے ٹربل میکروں کو بھی خرید سکتی ہے، وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں پہ بھی انویسٹ کر سکتی ہے، وہ اور ملک کے دشمنوں پہ بھی انویسٹ کر سکتی ہے. جس معاشرے میں بکنے والا ایلیمنٹ اتنے ہائیسٹ جگہ پہ موجود ہو تو اس میں تو ملک کے لیے بہت بڑے 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 سوالیہ نشان ہیں. اور اس میں قومی ذمہ داریوں کا بہت بڑا، کیونکہ پاکستان دنیا کے نقشے میں جس فوکس جگہ پہ اور جیو پولیٹیکلی جہاں کھڑا ہے وہاں تو بڑی فورسز یہ چاہیں گی کہ یہاں ڈی سٹیبلٹی ہو، یہاں پہ انتشار ہو، خلفشار ہو. جس کے ممبر بک جاتے ہو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی؟ وہ لوگ جو لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، اگر اس لیول پہ خرید و فروخت اور منڈیاں لگیں اور کیش گروپ جیت جائے تو یہ افسوسناک پہلو ہے کسی معاشرے کا. اور آج عمران خان نے دل کی تقریر کی ہے. دیکھیں بعض اوقات سیاست کی ضروریات جو ہے، نظریہ ضرورت سیاست کا مختلف ہو جاتا ہے، اور عمران خان اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. لیکن اس کا ایک عزم مصمم ہے، ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ تنتنا اور دبدبہ اس کے اندر ہے کہ اس نے کرپشن ختم کرنی ہے. بعض اوقات اس سامنے جانے کے لیے ایک لمبا پڑ پاڑنا جاتا ہے، بعض کا اسٹریٹ چلا جایا جا سکتا ہے. ایک لمبا راستہ ضرور ہے، لیکن عمران خان اس راستے کو کامیاب بنانے کی پرجوش کوشش کر رہے ہیں.
راجہ صاحب میرے ساتھ رہے ہیں ریلوے میں، میرے ان سے بہت اچھے مراسم ہیں، اور میں ابھی کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ جب وزیر اعظم نے کہہ دیا تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے، لیکن راجہ صاحب سے میں پبلکلی گلا شکوہ نہیں کر سکتا، جب ملوں گا تو ضرور بات کروں گا۔ دیکھیں میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے زاویے سے ان کے فیصلے کو دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ کے۔ میں نے ڈسکشن ضرور سنی ہے، میں بہتر سمجھوں گا کہ یہ سوال آپ کسی لا ایکسپرٹ سے کریں۔ کیا میں نے بھی لا ہے، میں نے 2-3 دنیا کے فیمس کیس پاکستان کے لڑے بھی ہیں، حدیبیہ کا لڑا ہے، پاناما کا لڑا ہے، اور رائل پام کا لڑا ہے، ایک ہارا ہوں 2 جیتا ہوں، لیکن میں اس پائے کا لائر نہیں ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہیں اس کو میں ہر اینگل سے دیکھ سکوں۔ اس لیے آپ کے پاس تو دن میں لاتعداد ایکسپرٹس آتے ہیں، یہ سوال میری بجائے آپ ان سے پوچھ لیں تو میں مشکور ہوں گا۔ دیکھیں نون سے شین کو نکلنے کے لیے جو ماحول ہے وہ تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے ماحول کا اور سازگار ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی آدمی ٹکٹ پہ نہیں بکا جی، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، یہ لوگ بڑے چلاک ہیں، بکنے والے بہت چلاک ہوتے ہیں، وہ ٹکٹوں کو پیسے دے کے چندہ دے کے بھی لے لیتے ہیں وقت آنے پہ۔ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں پارٹیوں کو چندے کب دیتے ہیں؟ الیکشنوں میں چندے دیتے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹکٹ پہ لوگ گئے ہیں، تو میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ لوگوں کو آصف زرداری کے لوگوں نے خریدا ہے، اور اس میں مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں، قوم میری بات پہ یقین کرے، کسی اور نے نہیں خریدا۔ دیکھیں الیکشن ابھی دور ہیں، الیکشن ابھی دور ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اکٹھا الیکشن نہیں لڑنا۔ کسی کی، میری یہ ویڈیو سنبھال رکھیں، کسی قیمت پہ نون اور پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں لڑنا۔ یہ جو شمشمہ لگایا ہے یہ آصف زرداری نے لگایا ہے، اور ساری کاوشیں اور سارا پیسہ آصف زرداری کا ہے، گو کہ اس کے بندوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن اس کے بندوں کے پاس بھی آصف زرداری کا پیسہ ہے۔ سو جب وہ وقت آئے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی اکٹھا الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ ان حالات میں آپ دیکھیں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو مارجن مل گیا میڈیا میں اور دوسری جگہوں پہ۔ آج پیپلز پارٹی اس سے زیادہ کوریج لے رہی ہے جو پہلے لیا کرتے تھے بلاول صاحب۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپسٹ کیا اسلام آباد میں، اور اس اپسٹ کا فائدہ بھی وہ اٹھا رہے ہیں۔ نون لیگ کیا اٹھائے گی؟ وہ تو پہلے ہی ایک لانگ مارچ کے لیے، وہ تو استعفے سے شروع ہیں، وہ شروع ہیں کہ استعفے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، 2 آدمیوں کے استعفے اسپیکر کے پاس آ گئے ہیں، وہ میرے دوست ہیں دونوں کے دونوں، اور دونوں نے 2 دفعہ جا کے مل کے کہا کہ ہمارے نہیں ہے، 1 دفعہ نہیں ملے، 2 دفعہ ملے ہیں، دونوں میرے دوست ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیے استعفے۔ استعفوں سے یہ آئے کہ ہم جناب علی ضمنی الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ یہ سینٹ سے پہلے انہوں نے کہا یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور ہفتے کے دن انشاءاللہ 6 مہینے تک تو یہ کوئی پھر عدم اعتماد کی بات نہیں ہو سکتی 91-7 کے تحت۔ سو اپنے باتوں سے سیاستدان پیچھے ہوتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور منزل کے اپنی سیاسی بات کے لیے وہ اپنی پوزیشنیں بدلتے رہتا ہے اور اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے۔ کم از کم پی ڈی ایم نے بہت سارے راستے بدلے ہیں۔ دیکھیے آصف زرداری جو بات کہہ رہا ہے، میں شاید خاقان کی بات نہیں کہہ رہا، ادارے متحرک ہوئے، میں انٹیریئر منسٹر ہوں، ادارے ہر وقت متحرک ہوتے ہیں، ادارے سوتے نہیں ہیں۔ اگر یہ ایجنسیز پہ بات کرتے ہیں، اگر رات 2 بجے بھی آپ دیکھیں تو اس ملک میں ISI ایک عظیم ایجنسی ہے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ جاگتی رہتی ہے، اور جتنی محنت وہ کرتی ہے وہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ اور بھی ادارے ہیں، رینجرز ہے، FC ہے، اور پوسٹل گارڈ ہے، اور سکاؤٹس ہیں، اور دوسری فورسز ہیں، لیکن ایک واحد ایجنسی ہے کہ جہاں یہاں ایک فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا 3 بندے مارے گئے، ہم نے ایجنسی سے ریکویسٹ کی، رات انہوں نے لوکیٹ کر کے دے دیا کہ بندہ پار جانے لگا جی ہنگو میں، اس کو پکڑ لو، رات اس کو ہنگو میں گرفتار کیا، ورنہ یہاں صبح مری ایکسپریس وے، اب تو میں PM کو کل کہوں گا کہ یہ جو مین ایکسپریس ہیں جہاں پہ 2-2 4-4 لاکھ گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں اگر لوگ جنازے لے کر، اور ہم نے 24 گھنٹے میں ملزم پکڑا، کسی نے تعریف نہیں کی، فضل الرحمان نے نہیں کہا، اور ان کے اپنا ہی بندہ نکلا، ان کا اندر سے بندہ نکلا، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے مارا تینوں کو۔ لیکن اس ملک میں کیونکہ شاہ زیب میڈیا اتنا بڑا میڈیا، ساری سیاست آپ میڈیا کی ہے، تو اس میں جو بھی بات کہہ جائے ایک دفعہ تو وہ پینک پھیل جاتا ہے سارے ملک میں۔ میرے لیے اتنی مشکل تھی کہ دیکھیں وہاں امام بارگاہیں ہیں، وہاں مسجدیں ہیں، وہاں سب کچھ ہے، ایک انٹیریئر منسٹر کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے
کہ ایک بڑے سیاستدان نے اس کو اور رنگ دے دیا. شکر ہے خدا کا وہ 24 گھنٹے میں پکڑا گیا, ورنہ کوئی تعلق نہیں تھا. میری ان دونوں احباب سے ملاقات ہوئی ہے, میری ذاتی بھی آج. کوئی تعلق نہیں, ان کو ملک کی فکر ہے. دیکھیں اس عظیم فوج کو, میں وہاں گیا ہوں تفتان پہ, میں نوشکی گیا ہوں, میں بارڈروں پہ گیا ہوں, جن سنگلاخ پہاڑوں پہ وہ اپنی فینسنگ کر رہے ہیں اور 80% فینسنگ مکمل ہو گئی ہے. وہاں جا کے جو میں نے صورتحال دیکھی ہے, جس طرح ہماری پاک فوج سرحدوں پہ, اکانومی پہ, اب یہ فوج کا ایک بڑا سٹرکچر ہے. اب وہ فوج نہیں ہے کہ بھی سیاست میں ہی صرف اس کی سوچ ہے, انٹرنیشنلی وہ سوچ رکھتی ہے. اور پاک فوج کی عظیم فوج کا عظیم سپہ سالار جو ہے باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب, یہ سارے لوگ ملک کی فکر کرتے ہیں. ساری الیکشن سیٹوں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے, ایک سیٹ ہاری, لیکن انہوں نے ویل پلان کیا کہ ایک سیٹ کو مدر آف دی الیکشن بنا دیا. ورنہ تو دیکھیں آج سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے سینٹ میں, اور انشاءاللہ تعالی بہتری کے حالات ہوں گے. لیکن تاثر کیونکہ میڈیا فورس ہو گئی ہے, کیمرہ جو ہے, اصل گن جو ہے سیاست کی وہ کیمرہ ہے. جو زیادہ کیمرے کو اویل کر رہا ہے وہ زیادہ بڑا سیاستدان ہے, جو کم کیمرہ اویل کر رہا ہے وہ کم سیاستدان ہے. سو میری بھی آج ملاقات ہوئی ہے ان احباب سے, بالکل ان کو پاکستان کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اور پاکستان کی قوم کی فکر ہے, پاکستان کی معیشت کی فکر ہے, پاکستان کے امن و امان کی فکر ہے. یہ عظیم فوج اور عظیم ایجنسی ہیں, اور شرم آنی چاہیے لوگوں کو جو ان ایجنسیوں اور اس عظیم فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو اس ملک کا حال آج لیبیا جیسا ہو, آج عراق جیسا ہو, آج یمن جیسا ہو, لبنان جیسا ہو. میں نے شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ رات کو جو فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی جہاں ملاقات ہوئی یا جو کچھ حالات ہوئے, اس میں پی ڈی ایم کا یہی فیصلہ ہے کہ اگلے مہینے یہ اب لانگ مارچ کے بعد یا اس سے پہلے یہ پنجاب کی طرف جائیں گے. یہاں تو ان کی سیاست انشاءاللہ ہفتے کو اس پہ دھول پڑ جائے گی, لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ پنجاب کی طرف جائیں گے, اور وہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں گے. اور پرویز الہی ایک بالکل حقیقت سے میں کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب سے حالات ہیں, روز ہمارے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے, یہ سب سے بڑی خبر تھی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے. سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی بنی ہے سینٹ کے الیکشن میں, اور جو اتحادی ہیں سمجھدار لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, پیٹریوٹ لوگ ہیں, اور سمجھنے والے لوگ ہیں. تھوڑی بہت اونچ نیچ جب ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں ہوتے ہیں, تو لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر ہو جاتے ہیں, اور اس کے حل کرنے کے زیادہ موقع ہو جاتے ہیں. یہ پہلے ہی حل ہو جانے چاہیے, اور پہلے ہی جو ان کے خدشات ہیں یا ان کو کوئی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی, یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اتحادیوں کے ساتھ. وزیر اعظم بھی سیف ہیں اور عثمان بزدار بھی سیف ہیں. میں تو شیخ حفیظ کو بھی جیتا ہوا دیکھ رہا تھا, اندر کے حال تو اللہ کو پتہ ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس تعداد میں بھی لوگ بکیں گے. میرا خیال تھا 10-15 بک جائیں گے, مجھے نہیں خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بکیں گے. اور آصف زرداری نے جو یہ کہا کہ اس کے اندازے سے کم بکے ہیں, تو میرے خیال میں اس بات میں بھی وزن ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جدوجہد کا نام تحریک انصاف ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم اسمبلیوں میں آئے ہیں اور فرسٹ ٹائم وزیر بنے ہیں اور فرسٹ ٹائم ممبر بنے ہیں. یہ ایک نوجوانوں کا ایک جوش اور جذبہ جس کو عمران خان نے جلا بخشی, اور عمران خان ان کو اس سٹیج پہ لے آیا. ورنہ تو ان نوجوانوں کی شناخت نہیں تھی, کہ دو پارٹیوں میں گنجائش ہی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کا پیٹرن سیٹ تھا کینڈیڈیٹوں کا, نون لیگ کا سیٹ تھا. یہ بیچ میں سے جو عمران خان نے ایک پارٹی نکال کے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر, اس میں نوجوان اکاموڈیٹ ہوئے بہت بڑی تعداد میں. ورنہ تو نون اور پیپلز پارٹی میں تو نوجوانوں کے اکاموڈیٹ ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ تو یہی دو پارٹیوں کے پیٹ. جب انسان کو اللہ تعالی ہدایت دے تو بڑی بات ہے. فیصلے انسان کے ہوتے ہیں, ضمیر کے ہوتے ہیں, اور ضمیر کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ نظام کو, یہ جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں, اس میں اس جمہوری نظام کو بھی لوگوں نے نشانہ بنایا تنقید کا. بکنے والے تو بکے ہیں, لیکن ایک ایٹماسفیئر بنا ہے ممبران کا, اس میں ممبروں کو عزت نہیں ملی. کیونکہ اگر اوپن جو بیلٹ کی بات عمران خان کرتے تھے وہ ہو جاتے تو شاید ممبروں کو عزت ملتی. یہ پنجاب میں بھی تو انہوں نے ٹوکرا رکھ کے اور سارے مسئلے طے کر لیے. اگر پنجاب میں ہو سکتے تھے تو سارے صوبوں میں ہو سکتے تھے. لیکن بہرحال ایک سیٹ کے الیکشن کو انہوں نے ویل پلے کیا ہے. ہم اتنا اچھا پلے نہیں کر سکے کہ یہ ایک سیٹ کا الیکشن ہے,
انہوں نے آصف زرداری نے اپنے مال کو کیا کہتے ہیں کیش گروپ اس طرح پھینکا گیا کہ اس میں